آج انشاءاللہ سورہ نمبر 544 سے پڑھیں گے اور سورہ القدر سے شروع کریں گے اور جو کہ آج 5 تاریخ ہے 2026۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة۔ حضرات پہلے الفاظ پڑھو، ارشاد ہے شروع اللہ کے نام سے، میں آغاز کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ القدر مکیہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے قدر والی رات میں۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اور قرآن مجید کی عظمت اور اس کی شان کے حوالے سے ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے ایک قدر والی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا معلوم آپ کو، کس چیز نے آپ کو ادراک یہ سمجھ دی ہے کہ کیا ہے وہ لیلۃ القدر، قدر والی رات کیا ہوگی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو قدر والی رات ہے یا جو لیلۃ القدر ہے وہ بہتر اچھی ہے من الف شہر، 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں کی عبادت سے ایک رات کی عبادت اس سے اچھی اور بہتر ہے، خیر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اتارا جانا فرشتوں کا اور روح الامین کا، یعنی سید الملائکہ جبرائیل امین کا نام روح الامین ہے۔ اس رات میں اتارا جانا جو ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی اجازت اور حکم سے ہوتا ہے۔ من کل صلاح، من کل امر، ہر سائر سے، ہر انداز سے، یعنی جو بھی حکم ہوگا وہ اللہ کی طرف سے اجازت سے ہوگا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سارے کام سلامتی کی بنیاد پر ہیں، خیر پر ہیں، اور وہ رات جو ہوتی ہے یہ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے، اس کے لمحات یا کچھ پہلا حصہ یا پچھلا حصہ وہ نہیں، اللہ طول ساری من وان ساری رات قبل اس میں شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البینہ مدنیہ، تو وہی سماجی آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں آغاز کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ لم یکن الذین کفروا، نہ ہوئے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ بھی،
والمشرکین جو شرک کرنے والے کافر وہ بھی نہیں کیا ہے وہ منفقین نہیں وہ باز آنے والے نہیں وہ ڈوب جانے والے لوگ حتیٰ تأتیہم البینہ حتیٰ کے بعد دلیل آئے دلیل نبوت آئے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا میسج پیغام آئے. وہ دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ اللہ کی طرف سے رسول کا آنا یتلو رسول و مطہر پھر وہ پڑھے گا ان پر ایسے صحیفے ایسے وہ چیپٹر جو بڑے پاک صاحب اس سے بڑا صورتیں بھی ہیں بیانات بھی ہیں فیصلے بھی ہیں شرح کی وضاحت کریں فیہا کتب کئی قیمہ اس میں بڑی بڑی قیمتیں اور اس میں بڑی لاجواب کتابیں ہیں. اس سے مراد بھی تمام صورتیں الگ الگ مراد دی گئی احکامات اور فیصلے مراد دیے گئے ہیں. اس کی وضاحت کریں وہ ارشاد ہوتا ہے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب نہیں ڈیوائڈ ہوئے وہ لوگ جو کتاب دیے گئے یعنی تفریق فرقہ بندی ان کے اندر نہیں آئی. الذین اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے اہل کتاب لوگ تھے الا من بعد ما جاءتهم البینہ مگر اس کے بعد ان کے پاس بینہ دلائل براہین بہت زیادہ آئے اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنے میں ڈیوائڈ ہوئے اختلافات کیے اور سارا سلسلہ حاصل کیا. حضرات سب سے پہلی بات آج کے سبق میں یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ صورتوں کی پکی اور بدلی ہونے کی کئی دفعہ بحث کی گئی ہے اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے چھوٹا سا سبق ہے. رسول کریم کی زندگی یا حیات طیبہ یہ مشتمل ہے مکی اور مدنی دور پر. آپ اچھے لوگ ہیں آپ میرے سے زیادہ سمجھ رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ ماشاء اللہ ہوتے ہیں. مکی اور مدنی مکی بھی دور گزرا ہے مدنی دور بھی گزرا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اور توجہ کے ساتھ تھوڑا سا غور کرنا ہے تو ہمارے پیغام ٹی وی پر میرے آپ نے 13 درس ریکارڈ ہیں مدنی دور پر. تو جناب ڈاکٹر پروفیسر رانا شفیق بطروری حافظ اللہ وہ اینکر ہوا کرتے تھے وہ سوالات کرتے تھے میرے اس کے جوابات تھے. وہ پیغام ٹی وی پر ریسرچ کر سکتے ہیں. 13 دروس ہیں اور سارے وہ مدنی زندگی پر مشتمل ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مکی دور کے بعد مدنی دور آغاز ہوتا ہے وہ کن کن ادوار کن کن مشکلات کن کن کامیابیوں پر مشتمل ہے. یہ ساری باتیں اس کا نظر ہے. تو گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ یہ مکی اور مدنی 13 سال کم قدموں میں رہے باعثیت پیغمبر کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی قریشی خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور کم قدموں میں پیدا ہوئے مکے میں جوان ہوئے 40 برس کے تھے جب آپ کو نبوت ملی. نبوت ملنے کے بعد آپ 13 سال اللہ کے حکم اجازت سے مکے میں رہے. اس دورانیے میں جتنا حصہ قرآن مجید کا نازل ہوا وہ مکی گئے. سادی سی بات ہے تو میرا خیال یاد رکھنا مشکل نہیں ہے بڑا آسان ہے. اگر آپ یاد رکھیں گے ماشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا برکت بھی ہوگی اور ہو گیا بتا سکتے. اس دور کے بعد جب اللہ کی اجازت حکم سے مکہ چھوڑنے کا حکم آیا تو پھر آپ مدنی دور میں تشریف آئے یعنی مدینہ منورہ آپ تشریف لے آئے. اسٹیٹ مدینہ میں احکامات شریعت کے زیادہ تر جو احکامات ہیں اور شریعت کے احکامات مشتمل زندگی ہے وہ مدنی دور کی ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ مدنی دور کی صرف 28 صورتیں ہیں جس میں احکامات ہیں جس میں رد و بدل ہے جس کے اندر جہاد ہے جس کے اندر زکوٰۃ کا احکام ہے اقتدار ہے اس کے اندر فتوحات ہیں اس کے اندر آپ کو بہت کچھ نمایاں انقلابی زندگی کے حوادثات اور اس کے اندر واقعات ہیں. تو ظاہر ہے جب اس پر غور کریں تو ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو وہ ہے 10 سال میں مشتمل. مدنی دور کی 10 سالہ زندگی میں جو قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا ہے وہ کہلاتا ہے مدنی اور وہ 28 صورتیں ہیں. مکی دور میں 86 صورتیں ہیں. یہ 114 صورتیں بنتی ہیں. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے اور امت پر بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان اب کرم ہے.
کی ہم جو سورت پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے سورۃ القدر۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، ظاہر ہے یاد رکھنے کے لیے جاگنا بھی پڑتا ہے اور جاگنے کے لیے تھوڑا ذرا توجہ بھی رکھنی پڑتی ہے۔ تو توجہ رکھنے سے اپنے خیالات کو تھوڑا سا الگ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ فیکٹری میں کیا ہوا تھا، آج کتنے گاہک آئے تھے، پیسے ملے کتنے ملے، کشمیر کھلا ہے نہیں کھلا ہے، جنازہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، کتنے لوگ آئے تھے، کتنے بہت ہوئے نہیں ہوئے، دفن ہو گئے، ساری چکر افراتفری کا حال ہوتا ہے۔ جب آدمی 4 بجے پہ لیٹا سونے کے لیے گرمی پڑی ہے یار، میں کو نہیں جاتے نہیں ہو بچہ کا میرا پر تو نہیں نیا پروگرام بھی ہو جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ تصورات کی دنیا سے نکل کر جب ہم اس پر فوکس کریں گے تو آپ کو اور زیادہ معلومات ملیں۔ آپ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کی ارشاد ہے، مسند حدیث کے اندر بیان ہے، ارشاد امام نے فرمایا مجھے پیغمبروں کی عمریں اور ان کے حالات واقعات اللہ تعالیٰ نے اس کی زیارت کروائی یا روشناس کروایا۔ اب دیکھیں نا، میں ایک بات کر دیتا ہوں تاکہ اس طرح سے ہمارے جرنیل میں ماشاءاللہ یہ بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ساتھ۔ جناب نور علیہ السلام کی جو تبلیغی زمانہ دور ہے وہ 950 سال ہے۔ ہمارے درویشوں میں میرا کا کوئی بندہ 100 سال کا نہیں ہو، 100 سال کا کوئی بھی کتب ہمارے اندر نہیں ہے۔ 100 کے قریب شاید کو 2-4 تاریخ ہوں، باقی سارے کسی اس طرح۔ تو 950 سال باز کیا ہے جناب نوح پر۔ تو ظاہر ہے جب آپ کو نبوت ملی تو کم از کم 40 سال تو ہو گئے۔ وضاحت نہیں ہے، کتاب و سنت میں وضاحت نہیں ہے۔ اسی طرح سیلاب اور عذاب کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، لیکن بہت بڑا اقوال یہ ہے تقریباً 150-200 سال تک پھر جاتا ہے۔ 1350-1400 سال زندگی بنتی ہے جناب نبی صاحب۔ تو ایک دفعہ ایک ماں جی تشریف لایا، اپنا نال پتر لے آئے کہ پتر تگڑا ہو گیا کہ چلو دا بیاہ کر۔ ایک وہ عمر سے بچے نے کتنی 150 سال 150 سال دا بیبے منڈا لے گئے۔ سارا بابا 100 سال کا کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں۔ تو ماں جی نے آگے عرض کیا حضرت وہ منڈا تگڑا ہو گیا ہے 150 سال۔ میرا خیال ہے چلو دا بیاہ شکر سے نور علیہ السلام نے دبکا مارا تو بیبے کا دن سونا پڑی ہیں، بال کھیڈ چھیڈ دے جے اور تم تگڑا ہو جائے گا، کھاوے بھی بہت میں لگ رہے تو پھر بیاہ شادی ہو جائے گا۔ بیبے نے کہا چلو میرے خیال سے منڈا تگڑا ہوتا ہے، کافشر بات جائے، بال بچہ ہو جائے۔ تو نور علیہ السلام نے جب یہ تبصرہ کیا تو فرمایا ماں جی ایک امت آنے والی جن کی عمر ہی 50-60-70 سال ہو، انہوں نے اپنی کی شادیاں کرتی ہیں، اپنی اولادوں کی شادیاں کرتی ہیں، کیا سارے ان کو تو بیٹھے۔ میں نے الحمدللہ ایک میرے والدین نے میری شادی کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں بیوہ ہو گیا، پھر میں نے شادی کی، لیکن 2 شادیاں تو میری ہوئی، 4 بیٹیاں 4 بیٹوں کی شادیاں میں نے کی، ایک نواسی کی شادی کی۔ اس کے علاوہ اور افراتفری کے میں تو اوپر کرتی تھا۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی اللہ سونے میری عمر کی عمر ہی 50-60-70 سال تک ہے، تو یہ رپورٹ پیش رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے رحمت عالم پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے، تو رسول پاک کی امت کو اللہ نے ایک رات عطا فرما دی۔ اس رات کی عبادت فرمایا کہ 1000 مہینے 1000 مہینہ جو عبادت کرتا رہے اس کی عبادت ایک طرف ہوگی اور ایک رات کی عبادت اس سے بہتر ہوگی۔ وہ 83 سال 4 مہینے اور
اتنا زمانہ بنتا ہے یہ امت پر رحم فرما دیا کہ اس رات میں عبادت کرو تو قول کر لو اللہ ایک رات بھی قابو آ جائے ساری زندگی میں تو سطح کا یہ وہ رات اللہ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ یہ جمع کے صیغے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے اللہ رب العزت نے اپنی اس جمع کے صیغوں کو اپنی ذات کا تعارف کروایا شرف اور بزرگی کی بنیاد پر اللہ بہت بڑی ذات ہے اور ظاہر اس کو یہ اعزازات مناسب لگتے ہیں جچتے ہیں اس کی شان عظمت کو سلام کیا ہے ارشاد ہوتا ہے ہم نے اس کو اتارا نازل کیا ہے قدر والی رات میں یعنی قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہے آسمانی دنیا پر سارا قرآن ایک بار آسمانی دنیا پر اللہ نے نازل کر دیا پھر 23 سال چند ماہ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل فرمایا یہ تنزیل اور انزال یعنی اس کو نازل کرنا تنزیل کرانا تبارک الذی نزل الفرقان تنزیل من حکیم الحمید سارے کلمات ہیں قرآن مجید اس قرآن کا اتارا جانا ہم نے اس کو اتارا قدر والی رات وما ادراک ما لیلۃ القدر نبی محترم کیا شے ہے کس نے معلوم کروایا آپ کو کہ قدر والی رات کیا ہے یعنی آپ کچھ جانتے ہیں نہیں جانتے تو قدر والی رات میں ہم نے اس کو اتارا ہے تو وہ قدر والی رات کیا ہے لیلۃ القدر یہ قدر والی رات ایسی ہے خیر بہتر ہے من الف شہر ہزار مہینوں سے الف کا معنی ہزار ہے من کا معنی سے ہے شہر کا معنی مہینے ہزار مہینوں کی عبادات اور ذکر و اذکار سے ایک رات کی عبادت اور اس کے اندر ذکر و ذکر کرنا بہتر اچھا ہوگا تنزل الملائکہ اس میں اتارے جاتے ہیں فرشتے بھی آتے ہیں والروح اور اس میں روح الامین بھی آتے ہیں فیہا اس لیلت ان کی طرف اس کی ضمیر ہے یعنی فی ہذہ لیلت المبارکۃ اس مبارک رات میں فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں یعنی عام فرشتے 2 پروں والے 3 پروں والے 4 پروں والے اور سید الملائکہ جناب روح الامین بھی تشریف لاتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے آتے ہیں وما نتنزل الا بامر ربک تیرے رب کے فرمان اجازت کے بغیر ہم آسمان سے نازل نہیں ہوا کرتے یہ فرشتوں کا بیان اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کروایا تو ارشاد کروایا کہ ساری باتیں ان کا آنا تشریف لانا اس پہ شامل ہونا بإذن ربہم ان کے رب کی اجازت سے ہوتا ہے من کل امر یعنی ہر قسم کی اجازت اللہ دیتے ہیں اتنے فرشتے جائیں گے اتنے فرشتے وہاں جائیں گے اتنے فرشتے وہاں جائیں گے اتنے فرشتے فلاں مسجد میں ہوں گے حرمین میں ہوں گے حرم پاک میں ہوں گے پھر چکر لگائیں گے اس ساری رات میں تو فرشتہ کوئی چھوٹا سارا تو نہیں ہوتا نا ایک فرشتہ نہ جائے وہ کتنا حجم روح الامین تو جب 600 پہ چھائیں گے اللہ تو سارے کنارے ڈب جائیں گے ساری دنیا اس کے درمیان اللہ سے دعا کرنی چاہیے ان برکات میں فرشتوں کے اس نازل ہونے میں فرشتوں کے پر بچھانے میں بڑا شمار ارشاد ہوتا ہے سلام اس کی ترتیب اس طرح پڑھنی ہے من کل امر سلام ہر کام ہر بات ہوگا سلامتی پر مبنی اللہ کی اجازت سے ہوگا خیر برکات کا میسج لے کر آئیں گے اور اس میں موجیں ہی موجیں ہوں گی جب یہ سلسلہ ہوگا یہ حتی مطلع الفجر یہ فجر کے طلوع ہونے تک ساری رات ہوتی ہے کچھ لوگوں نے کہانیاں بھی اس میں گڑھی ہوئی ہیں بازی جب وہ آتی ہے ایک لمحہ ہوتا ہے اس وقت جو پانی دودھ بن جاتا ہے لکڑی سونا بن جاتی ہے اور اس وقت جو بندے فلاں فلاں ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے مار مار کے لوگ کبے مار مار کے لوگوں کو کہانیاں سنا قرآن حدیث پڑھنے سے پتہ چلتا ہے خیر ہے برکت ہے ساری رات ہے غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات ہے اور جس رات آپ کو پتہ نہ بھی چلے کہ واقعہ یہ رات ہے اگر اس کو محسوسات ہو گئے تو محسوس ہونے کی خوبصورت نشانی یہ ہے کہ بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے رغبت اللہ ہوتی ہے اطراف جرم کرنے کو جی جاتا ہے اللہ کے ساتھ اپنی رغبت تعلق و وابستگی کے ساتھ تنہائیوں میں جی لگانے کو دل کرتا ہے تو اس موضوع پر امت کی روحانی ماں جناب ارشد صدیقہ طاہرہ طیبہ
رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اگر احساسات ہو جائیں، اگر مجھے معلوم ہو، میرا بھی وجدان یہ کہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا یہ کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تیرا نام ہی عفو ہے، درگزر کرتے ہیں، آپ کی صفت ہے پیار کرنا، درگزر کرنا، معاف کر دینا، اور اللہ فاعف عنی مجھے معاف کر دے، درگزر فرما دے۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، درگزر فرما دے، میں کمزور بندہ ہوں، میرے سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ درگزر فرما دے۔ تو درگزر کرنے والا بندہ بھی اللہ کو بڑا پیار کرتا ہے، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ جو بندہ معافی دے دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، درگزر کرنا، معاف کر دینا، یہ چھوٹا اسٹیٹس نہیں ہے، عظیم بہت بڑا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ہے لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان پچھاڑنے سے نہیں ہوتا، پہلا ہوتا ہے معاف کر دیتے۔ وہ کھاڑے چوکے جس بارے ڈالے اور چلتے یہ دیکھ چیتا وہ ہے، اور جو جیتنے کے باوجود وہ کہہ رہے جی تسی تگڑے ہو، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ ایک پلوان آ گیا رسول پاک نے خوشی کروا، پلوان آدھا شہر کوٹی کر کے میں کشتی کر دی۔ امام الانبیاء نے فرمایا یار کیا کشتی کرنی ہے آپ نے؟ جی نہیں میں کشتی کرنی، اگر تسی میں ڈالو تو میں نبی بن جاتا۔ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جاتا۔ میرے پاک پیغمبر نے ریسلنگ فرمائی ہے، کشتی کرنا، کبڈی کھیلنا بھی سنت ہے، ٹلے بار نہ سنت نہیں ہے۔ تو حالت بات نے کپڑا بھی موٹے کو تھلے نہیں لگے، پلوان آیا کہ بال اگر چوکے لمحے بال مالا جی میں نے تو بہت دھوکہ لگ گیا، دھوکہ ہوا میرا، دھوکہ نہیں ہوا سرکار، یہ حقائق ہیں سارے۔ پاک پیغمبر حدیث ہے 40 مردوں کی طاقت ہے کہ نبی نصیب۔ موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے، اللہ کے اوپر سے نکلے تھے، وہاں دیکھا کہ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا کے جا رہے ہیں، 2 بچیاں جو ہر اوپر کھڑی ہیں لیکن رخ پھیر کے کھڑی ہیں، اپنے مال میں جو وہ روک کے کھڑی ہیں۔ پیغمبر بڑے پیغمبر ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، شجاع دلیر ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، آنکھوں میں خیانت نہیں ہوتی، شرافت ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے، دلیری ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے۔ قرآن نے نقشہ کھینچے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ کالا ما ختم ہوا، بیویوں تم ادھر کھڑی ہو، تمہارا کیا مسئلہ تمہارا کیا ہے؟ تو فوراً بیوی نے جواب دیا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ بھائی جان ایسی پانی نہیں پلاتے جب تک لوگ چلے نہ جائیں۔ تو ضمنی طور پہ سوال آتا ہے کہ تو کڑیوں تسی کیوں آئے ہو، تہاڈا ویر کوئی نہیں، تہاڈا بھائی تہاڈا باپ کوئی نہیں؟ ضمناً سوال کے جواب میں بچیوں نے جواب دے دیا، کیا باپ بوڑھا ہے، بھائی ہے کوئی نہیں، تو مجبور اٹھانا پڑتا ہے۔ لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، والد صاحب بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، ظاہر ضمنی طور پر بھائی ہے کوئی نہیں، تو اس لیے ہم لوگ پانی پلانے کے لیے آئیے۔ تو پیغمبر صاحب نے موسیٰ علیہ السلام نے جو 9 بندے 10 بندے 15 بندے مل کے ڈول نکال رہے تھے، موسیٰ علیہ اکیلے نے ڈول نکال کے پانی والا دور بکری بجا دیتا۔ تو وہ بیٹیاں بچیاں جب پانی پلا کے اپنے مقررہ وقت سے پہلے گھر گئیں تو گھر والے شور والے لوگ سے کہنے لگے پترو تسی پہلے کیوں آئی ہو، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور بکریاں بھی سیر ہو گئے ہیں، یعنی کیا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے ساری بات سنا دی۔ تو جناب شعیب علیہ السلام فرمایا جس بندے نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اس کو بلا کے لاؤ تاکہ ہم اس کو بدلہ دیں، ہم مفت گوری کا چکر نہیں چلاتے۔ ہم قرآن نے نقشہ پیش کیا ہے وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان 2 بچیوں میں سے ایک چلتی ہے، جب وہ چل رہی ہے تو اللہ ان کی چال کو قرآن بنا ہے۔ جاءت إحداهما تمشي على استحياء
قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابے نے بلایا ہے، اس مقصد ہی بلایا ہے کہ جو تو نے پانی پلایا وہ جزا دینا چاہتے ہیں، مفت بول نہیں، ساری بات، تاکہ اس کو اشکال نہ رہے گی کڑی مجھے کیوں بلاتی ہے، اپنے گھر کیوں لے جا رہی ہے، ایک ہی جملے میں مسئلہ حل کر دیا۔ ان ابی یدعوک، ابو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ جب وہاں گئے وہ قص علیہ القصص، وہاں پہنچے تو پھر انہیں ساری بات سنا دی، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس حکم سے آیا ہوں۔ وہاں جب درخت کے نیچے لیٹے تھے نا تو انہوں نے دعا کی تھی، اس دعا کو اللہ نے قرآن پڑھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ فقیر بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، غریب بھی ہوں، پھر روٹی بھی چاہیے، اللہ نے فرمایا روٹی بھی دیں گے، روٹی پکانے والے بھی دیں گے، سبحان اللہ، خالی روٹی تو ساری کھاتے ہیں، پھر روٹی پکانے والی بھی دیں گے، تو پھر نبوت بھی دیں گے، تو نبوت کی شان یہ ہے کہ کتاب بھی دیں گے، سارا کچھ قرآن میں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ رات برکات والی ہے، ساری رات ہے، زندگی میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر موقع اللہ دے تو 2 4 5 راتیں محنت کریں، کیونکہ رسالت کے باب میں امت کی محنت کریے، فرما دی ہے کہ 5 راتوں میں بدل کے ہے کہ کتاب راتوں میں ہے کہ کوشش کر لو، ایک بار چکر لگ جائے تو بڑا کشت پارا لگے گا، 21 آ جائے، 23 آ جائے، 25 آ جائے، 27 آ جائے، 29 آ جائے۔ کچھ لوگوں نے فکس کی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے 27 فکس کر رکھی ہے، کچھ لوگوں نے 21 فکس کر رکھی ہے، وہ اپنا اپنا حساب ہوتا ہے، کوئی کچھ لگ جائے، روٹی کے اوپر کچھ چھوڑ دو، مل جائے، مٹھائی کا ڈبہ مل جائے، وہ کوئی مٹھائی کا ڈبہ گھر جا کے گھس جائے فارغ ہو۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگر رات ہمیں مل جائے تو رات مل گیا تو سارا کام مل گیا۔ شاہ صاحب سنو، یہ تھے نا مولانا ابو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے غزنوی کے خاندان کے یہ بڑے بڑے صالحین لوگ تھے، تو ان کی دعا کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ، اے اللہ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، کوئی ٹوپی نہیں مانگی، روٹی نہیں مانگی، کتابت نہیں مانگی، اے اللہ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، یار ذات، اے اللہ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کا اللہ بن جائے، تو یہ روڑتا تو رب نے کچھ تو بغیر ہی پوری کری گئی، تو یہ اللہ کرے ہمارے ساتھ یہ معاملہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی سورت مکی ہے، دوسری سورت بینہ ہے اور یہ مدنی ہے۔ اس سورت کے بارے میں جو شان نزول ہے اور پھر پتہ ہے کہ یار تمہیں بتائیے، جبرائیل امین یہ سورت لے کر آئے، یعنی وحی فرمائی، تو وحی کے بعد جناب جبرائیل امین نے فرمایا کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے رسول پاک کو یہ سورت آپ جا کر رسول کوئی بھی کام سے ابھی ہے اس کو سنائیں۔ تو جبرائیل امین کہہ کے چلے گئے، رسول پاک وہی ختم ہوئی تھے، وہی بن کام یہ سیابی ہے رسول پاک کے، اور قرآن کے بہترین قاری تھے۔ آپ نے فرمایا تھا قرآن کے جمع کرنے میں، قرآن کے لکھانے میں، تدوین کرنے میں بہت بڑا۔ پھر مدینہ منورہ کی چیف جسٹس رہے ہیں جناب عمر فاروق کے دور خلافت، یہ بڑی قیمتی باتیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ جا کے ان کو یہ سورت سناؤ۔ رسول پاک تشریف لے گئے اور فرمانے لگے، ابی بن کعب بیٹھو میرا سبق سنو۔ وہ پریشان ہو گئے، میں آپ کا امتی ہوں، مرید ہوں، حضرت میں سبق سنوں؟ رسول پاک فرمایا بھائی مجھے اللہ نے حکم دیا جا کر یہ سبق اس کو سناؤ۔ وہ پریشان ہی نہیں ہو گئے، محبتوں کے ساتھ آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ابا سمانی اللہ، کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ امام النبی نے فرمایا اے ابی بن کعب اللہ نے تیرا نام لے کر فرمایا کہ ابی بن کعب، کیسی شان ہے، رب کہے بندہ میرا ہے، ابی بن کعب ہے، آپ کا مرید ہے، آپ کا مفتی ہے، تو قرآن میں نازل کر رہا ہوں، تو جا کر یہ سورت میری نازل کردہ سورت اپنے مرید کو آپ سناؤ جا کے۔ یہ اس پیغمبر کے نام فرمان ہے جس کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما بنایا، محسن انسانیت بنایا، معلم کائنات بنایا، وہ سبق جا کے سنا۔
یہ وہ صورت بینہ ہے، تو یہ مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں تھے وہ لوگ جو کافر تھے یعنی مشرک وغیرہ، من اہل الکتاب نہیں، اہل کتاب کے کافر۔ اہل کتاب کے کافر کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ یہود و نصارہ کے جو کافر ہیں وہ، والمشرکین، اس طرح جو مشرک ہیں اہل کتاب نہیں، وہ صاحب دین اور صاحب شریعت نہیں، لیکن ہے مشرک۔ کیا نہیں ہے؟ منفقین، بعد آنے والے، یعنی نہ یہود و نصارہ بعد آنے والے تھے، نہ مشرک بعد آنے والے تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک ان کا دلیل آ جائے، یعنی براہین آ جائے، شریعت آ جائے، موضوع آ جائے، پورا کتاب کی شکل۔ رسول من اللہ، وہ بینہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول تشریف لائے، یتلو صحفا مطہرہ، تو تلاوت کرتے ہیں ان پر بڑے بڑے پاکیزہ صحیفے، یعنی یہ جو آیات ہیں ان کو بھی صحیفہ کہا، جو صورتیں ان کو الگ الگ چیپٹر کہا، اور بیانات احکامات کو صحیفے کہا۔ فیہا کتب قیمہ، میں بڑی مضبوط کتابیں ہیں، یعنی 114 کتابیں ہیں قرآن مجید کے اندر، ایک سورت سے لے کر آخری سورت تک، یہ ساری الگ تحریر بھی ہے، کتابیں بھی۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نہیں تفریق کی، نہیں بٹے وہ لوگ جو اہل کتاب تھے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد ان کے بعد دلیل آ گئی، نبوت آ گئی، کتاب آ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ لوگ۔ کسی نے حسد کی بنیاد پہ، یہودیوں نے کہا کہ ہم سچے ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم سچے ہیں، یہودیوں نے کہا ہم اللہ کی اولاد ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کی اولاد ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ افر و تفریق عالم، اور تفریق کر کے، ڈیوائڈ کر کے، بینات کو، دلائل کو، شریعت کو، نبوت کو، رسالت کو، اللہ کے احکامات کو ڈیوائڈ ٹکڑے کر کے بڑھتے چلے گئے اور بڑھتے چلے گئے۔ ابھی ماشاءاللہ ہر روز لوگ کچھ نہ کچھ نیا دین، نیا مذہب، نیا، اور کچھ لوگ اللہ معاف کر دے، پیپلز کالونی میں میرے جمعہ پڑھاتے ہوئے تقریباً 25-26 سال ہوتے ہیں، وہاں ایک پیر رہتا ہے، کتوں کی آواز نکالتے ہیں، کتے جس طرح بھونکتے ہیں اس طرح، اور نال مرید بھونکتے ہیں بغیر، ایسے میرے سے زبان دیکھ نہیں دیتی، کتوں کی آوازیں نکالنا، انسان ہو وہ بچے کا بن جاؤ، یہ آوازیں نکالنے کتے سے پترا نہیں، خود فرما لو اس بندے کی سلیکشن کیا ہے، ذلت اور رسوائی کا کیا معیار ہے۔ ان تمام مصیبتوں سے اللہ مجھے آپ کو محفوظ رکھے، اور اللہ اس کتاب کے ساتھ، اس دین کے ساتھ، اس شریعت کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق دے، اور اللہ سے درخواست کی جائے اللہ اس پر ہمیں قائم دائم ہمیشہ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے قدر والی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا معلوم آپ کو، کس شے نے آپ کو معلوم کروایا کہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، یعنی قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر، قدر والی رات، خیر من الف شہر، وہ بہتر اچھی رات ہے 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں کی عبادات سے وہ ایک رات کی عبادت، ذکر اور اس کے اندر جو عبادت بہتر اچھی ہوتی ہے۔ تنزل الملائکہ، وہ اتارا جانا فرشتوں کا، والروح فیہا، روح الامین کا رات میں، بإذن ربہم، ان کے رات کی اجازت سے ہوتا ہے، حکم سے ہوتا ہے، من کل امر سلام، سارے فیصلے سلامتی کے ہوتے ہیں، یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ رات جو ہے فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے، جہاں مطلع فجر ہوتا ہے، فجر کا مطلع ہوتا ہے، وہاں تک رات ہوتی ہے، رات مکمل ہوتی ہے، یہ ساری رات ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البینہ مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے بعد آنے والے وہ لوگ جو کافر تھے، من اہل کتاب، اہل کتاب کے کافر، والمشرکین، اور جو مشرک تھے، منفقین، رکنے والے، نہیں باز آنے والے تھے، نہیں رکنے والے تھے، ساری طرح کے اہل کتاب کے کافر اور مشرکین کافر، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کی بات دلیل آ جائے، قرآن آ جائے، وہ کیا ہے، رسول من اللہ، اللہ کی طرف رسول نبی مکرم کی تشریف آوری، یتلو صحفا مطہرہ،
وہ پڑھتے ہیں ان پر بڑے پاکیزہ صحیفے یا آیات جو صورتیں فیہا کتب قیمہ، اس کتاب کے اندر بڑے بڑے مضبوط اور قیمتی کتابیں اور اس کے اندر وہ بیانات ہیں، یہ صورتوں کی شکل۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، نہیں تفریق کی، نہیں پٹے وہ لوگ جو جن کو کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد ان کے پاس بینات دلیل برہان سلطان آئے رسول کتاب بہت زیادہ آ گئے۔ باقی انشاءاللہ کل میں پڑھ لیں گے۔